دو رویے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، گھر میں غریبی ہے، بچہ ڈیوٹی سے آیا ہے، اب ماں باپ اسے کوئی کام کہنا چاہ رہے تھے، دونوں نے منصوبہ بندی کی ہے اور لفظ جمع کیے ہیں، اپنی سادگی میں کچھ جملے تراشے ہیں۔ بیٹا جب آیا تو بڑے دھیمے لہجے میں کہا پتر ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے، تنخواہ کتنی ہے ہم جانتے ہیں، خرچے کتنے ہم جانتے ہیں، لیکن پتر ہم بھی تیرے علاوہ کس کو کہیں، تیری بہن غریبنی کو 10-20 ہزار کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کو مہربانی کر اس کے ساتھ، اور بڑے دبے لفظوں میں، ڈر کے محتاج جملوں میں۔ اب بچہ تو ایسے ہوا جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا، لاوا تھا، پھٹ گیا، کہنے لگا ابا جی آپ ہر وقت مجھے تکلیف ہی دیتے رہتے ہیں، اماں ہر وقت آپ کام بتاتی رہتی ہیں، بہن کو سمجھائیں نا آپ کہ میرے پہلے بڑے مسئلے ہیں، میں کہاں سے اسے پیسے دوں، آپ اسے کہیں۔ ماں باپ بیچارے ساری رات روتے رہتے ہیں، یار یہ اس نے کیا کیا، نہ دیتا چلو ڈب سے جواب دے دیتا۔ ایک رویہ دوسرا ہے، بیٹا گھر آیا ہے، ماں باپ نے بات کی، کہا پتر وہ تیری بہن کو کوئی ضرورت تھی اور ہم تیرے مسائل وسائل دونوں کو جانتے ہیں، دل نہیں کرتا تجھے کہنے کو، لیکن پھر ہم تو اب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ مزدوریاں نہیں کر سکتے، تجھے ہی کہنا ہے، تو اگر تو محسوس نہ کرے تو کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ تو پتر اٹھ کے قریب بیٹھ گیا ماں باپ کے اور اس نے ہاتھ پکڑ کے باپ کا چوم کے کہا ابا جی مجھے آپ ڈر ڈر کے کام نہ بتایا کریں، آپ حکم کریں، میری جان بھی حاضر ہے۔ یہ 20 ہزار کی کیا بات ہوئی، آپ جتنے کہیں گے میں بندوبست کروں گا، اور بہن کو بھی آپ یہ کہیں کہ وہ ڈرا نہ کرے، وہ اس گھر کے حصے دار ہے، یہ اس کا میکا ہے، یہاں تو فخر سے آ سکتی، ناز سے آ سکتی ہے، اسے کو جب آئے گی دروازہ کھلا ملے گا، جب آئے گی بھائی کی شفقت ملے گی۔ بہن نے بھائی پہ ناز نہیں کرنا تو کس پہ کرنا ہے؟ روئیں گے اس کے ماں باپ بھی ساری رات ہی، پر دعائیں دیتے روئیں گے، روئیں گے، ان کا بھی تکیہ بھیگ جائے گا، پر ساتھ وہ یہ کہیں گے یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا کرنا، یا اللہ دیکھنا اس بیٹے کو کبھی تیز ہوا نہ لگے۔ آپ جب بے ادبی کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔